ایک خاتون کا فون آیا, وہ کہنے لگی میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنتی ہوں اور 4 سال سے ان کے یہی بیان ہے کہ صبر کرو صبر کرو, جوڑ جوڑ, صبر کرو جوڑ. اچھا وہ پہلے پورا میں آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ کو مزہ آئے گا اس میں. خاتون کا فون آیا, وہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب سمجھ رہی تھیں, مجھے سمجھ رہی تھی کہ میں, نام ملتے ہیں, ابھی 2-4 دن پہلے کی بات. آج کل ویسے ہی فون میں کم ہی اٹھا رہا ہوں, میں نے کہا چلو اٹھا لو, تو مجھے کیا پتا تھا, ایک دم برسنا شروع ہو گئی. کہہ رہی ہے میں 4 سال سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں, میرا گھر تباہ ہو گیا, میرا گھر اجڑ گیا, میرے برباد ہو گئی, میں یوں ہو گیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ ان کا میاں کہیں دوسری شادی کر رہا ہوگا. اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی بیٹا کہہ سکتا ہے انسان, سمجھانے کے لیے نا, کہ تو یہ بیٹا باپ کی بات زیادہ سنتا ہے. تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا یہ کہیں شادیوں وادیوں کے بیان ان کے میاں نے سن لیے ہیں, اب وہ ہر وقت گھر میں شادی کی رٹ لگا کے رکھی ہوگی انہوں نے, تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہوگا, پھڈا اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی, میرا بیڑا غرق کر دیا, مجھے تباہ کر دیا. میں کب سے آپ کو کتنے دنوں سے نمبر تلاش کر رہی تھی. میں نے کہا سن لو, بیچاری دکھی ہے, تسلی سے اپنی بھڑاس نکالنے دو, پھر میں آرام سے پوچھوں گا ہوا کیا. پوری بھڑاس انہوں نے نکالی. تو میں نے کہا وہ آپ کے میاں نے میرے شادیوں پہ بیانات سنے ہوں گے, اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں نہیں شادیوں وادیوں پہ تو نہیں, وہ تو کرتے رہیں, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں, برداشت کی بات کرتے ہیں, جوڑ برداشت. تو اس جوڑ اور برداشت کی وجہ سے میرا میاں اور میرا سسرال مجھ پہ حاوی ہو گیا. میں برداشت کر کے ساس, جو پورے الفاظ تو میں ان کے نہیں بیان کر رہا, اس کو یعنی ظاہر اب الفاظ تو مجھے پورے یاد نہیں ہوں گے نا, جو ان کے جذبات اور ان کے الفاظ وہ اپنی بالمعنی روایت کر رہا ہوں, کہ وہ میں برداشت کر کے بھئی اگنور کرو, اور پس گئی ہوں میں, اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی. تو میں سمجھ گیا جوڑ کی بات کون کرتا ہے بھائی. یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر حضرت کرتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ کرتے ہی جوڑ برداشت. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ تو بیچارے, اس لیے بیچارے تو نہیں کہنے چاہیے لیکن بڑے عالم ہیں, لیکن ان کی نظر میں تو مظلوم ہی بن گئے نا. میں نے کہا وہ بیچارے بیان جو کرتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاں بعض صورتوں میں شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے وہاں تو جائز ہے. تو میں نے کہا کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں. اب وہ کیا مطلب ہے وہ میں نے کہا کسی وقت بتا دیں گے. فی الحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپشن بی بھی ہے. آپشن بی بھی ہے کہ برداشت نہیں کرو. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اصل تو یہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل جو معاشرے میں فسادات زیادہ پھیل رہے ہیں وہ عدم برداشت ہی کی بنیاد پہ پھیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہت ہی ظلم کی چکی میں آپ پیس رہی ہیں, تو آپشن بی بھی ہے. وہ کہہ رہی میں برداشت کر کے تھک گئی ہوں. میں نے کہا آئندہ سے برداشت بولو بھائی نہ کریں. میں نے کہا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اسی قدر برائی. یہ اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن اللہ نے آگے ترغیب کیا دی, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ, جو معاف کر دے اور اصلاح کر رہے معاشرے کی, تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. یہ بہت پیغمبروں کی سنت ہے. اس میں ایک ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 کہ اسلام میں بدلہ لینا بھی بولو نا بھائی جائز ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے, بدلہ لینا بھی کیا ہے جائز ہے. نمبر 2 معاف کرنا افضل ہے, لیکن کب؟ فمن عفا واصلح, معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے. پتہ چلا معاف کرنے سے اگر معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے پھر معاف کرے, فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر معاف کرنے کی ترغیب. بھائی بول لیں اتنی خوبصورت بات کی ہے میں نے, اللہ نے کی ہے, میں نے نہیں کی ہے. اسلام دین فطرت ہے. بعض دفعہ معاف کرنے سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں؟ فرمایا نہیں دو.
یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے، فرمایا لڑو تم بھی. یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کو مار دو جان سے. آپشن بولو بھائی بھی، کیا کرو اس کو مار. پھر نبی نے ترغیب دی، فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو، تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں. شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ؟ پھڈا کرنے پر. کیوں؟ یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے. کئی ڈاکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ کے